اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج برج کورس کا 39واں دن ہے اور ہم 7ویں جماعت کی اردو مضمون کی 39ویں شیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ صلاحیت شعر فہمی کی صلاحیت، اخذ کرنے کی صلاحیت، پڑھنا اور لکھنا۔ آؤ معلوم کریں، استاد یا سرپرست کی مدد سے ڈاکٹر علامہ اقبال کی حب الوطنی پر لکھی گئی مشہور نظم ترانہ ہندی کے اشعار کو مکمل کریں۔ نظم مکمل کر کے نظم کا بغور مطالعہ کریں اور سوالات کے جواب غور و فکر کے ساتھ دیں اور بیاض میں لکھیں۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ دیکھیے، ترانہ ہندی نظم کا عنوان ہے، بہت مشہور نظم ہے اور امید ہے کہ آپ کو بھی آپ کہیں نہ کہیں سنی ہوگی، آپ کو اچھی بھی لگتی ہوگی، بھلی بھی لگتی ہوگی۔ کچھ گھروں میں یہ سنی بھی جاتی ہے اور اسکولوں میں بھی پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں، جو خالی جگہ ہے وہ آپ کو ہی پر کرنا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اس کے بعد والی کڑی کیا ہوگی وہ آپ کو خود بھرنا ہے۔ اس کے بعد پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، اس کے بعد کی ایک اور لائن ہے، مصرع ہے، وہ مکمل آپ کو کرنا ہے۔ گودی میں کھیلتی ہیں جس کی ہزاروں ندیاں، اس کے بعد ایک اور مصرع ہے، وہ آپ کو مکمل کرنا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس کے بعد کا مصرع آپ کو مکمل کرنا ہے۔ آئیے آؤ مشق کریں، نظم پر منحصر سوالات کے جوابات لکھیں۔ ترانہ ہندی، اس ترانے کے شاعر کون ہیں؟ بہت آسان، اس ترانے کے شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں۔ ہندوستان کی کون کون سی خوبیاں شاعر نے اس نظم میں بتائی ہیں؟ ہندوستان کی خوبیاں بتاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہمارا ہندوستان ہے۔ یہاں پر پہاڑ جو ہے اتنے اونچے اونچے ہیں کہ وہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں اور ان پہاڑوں کی گودی میں بے شمار ندیاں بہتی ہیں، ہزاروں ندیاں بہتی ہیں اور یہاں پر بہت سارے کئی مذہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ ترانہ ہندی کو منہ زبانی ترنم سے یاد کریں، یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا اور تخیلاتی بنیں۔ ترانہ ہندی کو انٹرنیٹ پر تلاش کر کے آڈیو سنیں اور ویڈیو دیکھیں۔ دیکھیے، آپ گوگل پر سرچ کرو گے انٹرنیٹ پر تو بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم ہمالیہ کو انٹرنیٹ سے تلاش کر کے اپنے بیاض میں لکھیں۔ دیکھیے، ایک دوسری نظم ہے ہمالیہ، اسے بھی تلاش کیجئے اور اسے بھی لکھیے۔ بہت اچھی نظم ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے، تو ان کی نظموں کو یاد بھی کرو، لکھو بھی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ امید ہے شیٹ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، آپ اس شیٹ کا کام مکمل کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔